بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی تھی بنی اسرائیل لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا سارا سامراجیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی کرو اور جہاں بچہ دکھ رہا ہے اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی میں نکل گئے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی تب وہ بھی ڈر گئی۔ تب اللہ سے ایک پیغام ان کو آیا کہ تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا۔ ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بھی بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل پہنچتے ہی فرعون کی بیوی نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر کا ہی بیٹا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے مارو مت، اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے اور ہماری قید میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو۔ فرعون نے اس کی بیوی کی بات مان لی اور آپ کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب آپ کو بھوک لگی تھی تب فرعون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، ساری عورتیں دودھ پلانے میں ناکام رہیں۔ فرعون سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ پھر دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں کو تلاش کیا گیا اور تلاش کر کے آپ کو دودھ پلایا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے، یہاں تک ہی 18 سال کے جوان بھی اسی محل میں ہوئے۔ آپ نے حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ سے شادی بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا کہ فرعون کی پوجا کرنا بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت میں یقین کرو۔ ایک حد تک لوگ ان کی بات مان بھی گئے تھے۔ اسی دوران مصر میں بھینکر اکال پڑا تھا، لوگ کئی بیماریوں سے مبتلا ہو گئے تھے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر چلیں گے اور وعدہ کیا کہ وہ ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ جب لوگ بیماری سے ٹھیک ہونا شروع ہوئے اور حالت پہلے جیسے ہونے لگے تب لوگ فرعون کے ڈر سے واپس اس کی پوجا میں لگ گئے۔ اسی دوران فرعون نے ظلم سے لوگوں کو نجات دلوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیتابنی دی اور کہا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دیں، لیکن گھمنڈی فرعون کو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسی دونوں معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔